السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں حافظ الیاس عمری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لکل داء دوا، اللہ نے ہر درد کی دوا رکھی ہے۔ ما انزل اللہ دان الا انزل له شفاء، اللہ نے آسمان سے کوئی بلا ایسی نازل نہیں کی ہے، ساتھ میں شفا بھی نازل کیے ہیں۔ ان دو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بیماری ایسے نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے شفا نہ رکھی ہو، ہر بیماری کا حل ہے۔ یقین کے ساتھ نبی کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ کینسر کا ہم مرض لے لیں گے، جہاں ڈاکٹرز دوائیں دیتے دیتے تھک جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، مگر وہی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہم دوائیں جب دیتے دیتے ناکام ہو جاتے ہیں، ہم انہیں قرآن مجید میں سورہ رحمان کی تلاوت سننے کے لیے کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ دواؤں سے بڑھ کر اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ سورہ رحمان بہترین شفا ہے۔ کوئی کینسر کا مریض ہے، اس کو صبح میں 3 دفعہ، دوپہر میں 3 دفعہ، رات میں 3 دفعہ سورہ رحمان کی ریکارڈنگ سنائی جائے یا وہ خود پڑھے مریض، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کو۔ سورہ رحمان کے علاوہ سورہ فاتحہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا ہے بتایا ہے۔ سورہ فاتحہ کے 14 نام ہیں، ان 14 ناموں میں سے ایک نام سورۃ الشفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 99 بیماری کا علاج سورہ فاتحہ میں اللہ نے رکھا ہے۔ سورہ فاتحہ کو 40 پر ایک مرتبہ پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات 7 مرتبہ پڑھی جائے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ پڑھی جائے۔ ان کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک دعا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایوب علیہ السلام بیماری میں لت پت تھے، بیماری نے گھیر کے رکھا تھا، اللہ سے دعا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ کتنے سال تک بیماری لگی تھی؟ 18 سال تک بیماری لگی تھی۔ ایوب علیہ السلام کہتے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے شیطان نے کشوکا لگایا ہے، مجھے شیطان نے بیمار کر دیا ہے، وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والا ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ ایوب علیہ السلام کی دعا، اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھا جائے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، یہ تمہارے لیے شفا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اللہ نے کہا کہ قرآن شفا ہے، وہدی وشفاء ورحمۃ للمؤمنین، یہ قرآن یہ ہدایت ہے، یہ شفا ہے اور یہ سکون کا سبب ہے مومنوں کے لیے۔ قرآن کی تلاوت سے سکون ملتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھا جائے، سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات 7 مرتبہ پڑھی جائے۔ ایوب علیہ السلام کی دعا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا 7 مرتبہ پڑھی جائے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھا جائے، اور فلق ناس 7 مرتبہ پڑھا جائے۔ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس مریض کو پلا جائے، یا وہ خود پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لے اور پانی پہ دم کر کے پی لے، انشاءاللہ اسے ضرور شفا نصیب ہوگی۔ ڈاکٹر الجابری ریاض کے ہاسپٹل کے بہت بڑے سرجن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک پاکستان کی خاتون میرے پاس آئی تھی جو کینسر کے مریض آئی تھی، 4تھ اسٹیج تھا اس کا، دوائیں اثر نہیں کر رہی ہیں اور لا علاج محسوس ہو رہا تھا۔ کہا کہ آپ کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو خاتون وہاں سے نکل گئی اور حرمین شریف چلی گئی، وہاں جا کر وہ رہتی ہے، عبادتیں کرتی ہے، زمزم کا استعمال کرتی ہے۔ ایک مدت کے بعد پھر واپس اسی ڈاکٹر کے پاس آ کر چیک اپ کراتی ہے، تو رپورٹ پوری نارمل ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زمزم میں شفا ہے، اب زمزم کا استعمال کرائیں اس مریض کو، اللہ ضرور شفا دے گا۔ یہ ہو گئی دعائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یہ ہو گئی۔ ابھی دوائیں کون کون سی استعمال کی جا سکتی ہیں، کون کون سی دوائیں استعمال کرنا چاہیے کینسر کا مریض کو؟ بل کلٹن کو آپ سرچ کریں گے گوگل پہ تو کہتا ہے کہ مجھے 27 قسم کی بیماریاں تھیں، اس میں کینسر بھی تھا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے فطرت سے علاج کیا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک دن میں 10 ترکاری استعمال کرتا ہوں اور ایک دن میں 10 پھل استعمال کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں زیتون کو استعمال کیا، کلونجی کو استعمال کیا، میری ساری بیماریاں غائب ہو گئی۔ اب ذرا سوچا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ زیتون میں شفا ہے، زیتون کے تیل میں شفا ہے، کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی دوا ہے۔
آپ یقین کے ساتھ استعمال کریں، اللہ ضرور فائدہ دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔